کتابوں کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ آیا. گزشتہ آسمانی کتابوں میں واضح طور پر سرکار دو عالم علیہ السلام کے اوصاف کریمہ بھی بیان فرمائے گئے تھے اور یہ بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوگی, اور یہ بھی وضاحت کے ساتھ بیان تھا کہ آپ ہجرت کے بعد کس جگہ پر تشریف لے جائیں گے. گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو ہے وہ خصائص مصطفیٰ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا, لیکن کیا ہوا, بعد میں ان کی قوموں نے ان کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیا, اپنی طرف سے تبدیلی کر دی اور یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے. آج بھی ہمارے دور کے اندر بھی یہی ہو رہا, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے من گڑھ روایات اور من گڑھ حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ مکہ شریف کے اندر ایک تاجر رہتا تھا, یہودی تھا, جس نے سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر ولادت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نشانیاں پڑھ رکھی. جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس نے قریش والوں سے پوچھا, یا معاشر قریش حل ولد فیکم اللیلۃ مولود, اے قریش والو کیا آج رات تمہارے قبیلے کے اندر کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ آگے سے قریش والوں نے کہا قسم خدا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا, یہودی کہنے لگا, فانظروا واحفظوا ما اقول لكم ولد هذه الليلة نبي هذه الامة الاخيرة, یعنی دھیان سے سنو اور یاد رکھنا آج رات اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی ولادت ہو چکی ہے. پھر اس نے بتایا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے. ایک یہودی کا بیان ہے جس نے گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر خصائص مصطفیٰ پڑھے, میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت کی نشانیاں پڑھی. اس نے کہا کہ آج رات اللہ کے آخری نبی تشریف لا چکے ہیں, اور پھر اس نے بتایا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے. لوگوں کو اس کی بات پہ بڑا تعجب ہوا, وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور اس بارے میں معلوم کرنے لگے کہ کیا آج قریش کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. تو پتہ چلا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں آج ایک چاند سا بیٹا طلوع ہوا ہے, ایک چاند طلوع ہوا ہے جس کا نام محمد ہے. انہوں نے یہودی کو بتایا, یہودی نے کہا کہ مجھے اس گھر میں لے چلو. چنانچہ جب وہ محسنہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا اور آپ سے عرض کی کہ مجھے اپنے چاند کی زیارت کروائیں. جب اس نے حضور کو پکڑا اور آپ کی پشت مبارک پر ایک خاص قسم کے بال دیکھے جو مہر نبوت کی نشانی تھی, وہ یہودی جو تھا وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. جب اس کو ہوش آیا لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا, تو کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ وہ کہنے لگا, اے قریش والو تمہیں مبارک ہو, ایک عرصے سے انبیاء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر آ رہے تھے, جگہ بعد دیگرے اللہ بنی اسرائیل کے اندر نبیوں کو بھیج رہا تھا, لیکن جس نبی کو اللہ نے ختم نبوت کا تاجدار, ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے, اے قریش والو تمہیں مبارک ہو, اللہ نے وہ نبی تمہاری نسل کے اندر پیدا فرما دیا. اللہ نے وہ نبی تمہارے قبیلے کے اندر پیدا فرما دیا ہے. اور آگے سے پھر اس یہودی نے قسم اٹھا کر کہا, اس نے کہا قسم خدا اس بچے کو اللہ ایسی شان عطا فرمائے گا کہ اس بچے کو ایسی شان عطا ہوگی کہ جس کے چرچے مشرق اور مغرب کے اندر ہو جائیں گے. ارے یار میں نے کہا ایک یہودی عیسائی کو تو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی شان عطا فرمائی ہے, اور تو اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے اسی نبی کے بارے میں پوچھ رکھتا ہے. تو اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے اس نبی کی جو ہے شانوں کے اندر گستاخی کرتا ہے. یار ایک یہودی کو تو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے اس نبی کو اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ جس کے چرچے مشرق اور مغرب کے اندر ہو جائیں گے, لیکن تم مسلمان ہو کے تو اس بات کو کیوں نہیں سمجھ سکا؟ تم مسلمان ہو کے اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے تجھے کیوں نہ سمجھ آئی؟ تو پھر بات وہی ہے جو میرے امام نے ارشاد فرمایا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, کہ جلتے ہیں تو جل جائے, راس ہو جائے ہماری طرف سے, لیکن میرے مصطفیٰ کا چرچا کبھی بات نہیں ہوگا, میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر کبھی بات نہیں ہوگا. اور پھر اس روایت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس دنیا کے اندر ولادت ہوئی تو اللہ نے زمین و آسمان, مشرق مغرب, شمال جنوب, ہر طرف آپ کے چرچے کر
دیے تھے، اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ یا رسول اللہ، آج کی رات ہم جدھر بھی کان لگاتے ہیں، آج بھی دیکھ لیں 1400 سال گزر گئے، آج بھی جب میلاد شریف کی رات آتی ہے، جدھر بھی ہم کان لگا کے سنتے ہیں آمد مصطفیٰ کے جو ہے وہ چرچے ہو رہے ہوتے ہیں، آمد مصطفیٰ کی نعتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اور لگاتا صرف وہی ہے جس کے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کی محبت موجود ہے۔